السلام علیکم ناظرین، پروگرام قلمکار کے ساتھ آپ کی میزبان نساء احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسے کہ میں اپنے پروگرام کا آغاز ہمیشہ کسی مشہور شخصیت کے قول سے کرتی ہوں، تو آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز میں واصف علی واصف صاحب کے ایک جملے سے کرنا چاہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کی، مگر کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی کبھی قبول نہیں کی۔ تو یہ علم رکھنے والی شخصیات ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، اور علم کی اسی لیے اہمیت ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم نے ایک علمی اور ادبی شخصیت کو مدعو کیا ہے۔ میں تعارف کروانا چاہوں گی، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طارق رئیس فروخ صاحب۔ آپ ایک صحافی ہیں، مختلف اخبارات میں آپ 50 سے زائد اہم ادبی شخصیات کے انٹرویوز کنڈکٹ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ممبر ہیں آرٹس کونسل آف پاکستان کے۔ آپ کی پہچان آپ کے والد صاحب بھی ہیں، رئیس فروخ صاحب، جو کہ ایک بہت مشہور و معروف شاعر رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مدیر بھی ہیں ایک رسالے سہمائی فروخ کے۔ تو میں اپنے معزز مہمان کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو طارق صاحب کہ آج آپ نے وقت نکالا ہمارے اسٹوڈیو میں آنے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا، اور وینس چینل کے جو منتظمین ہیں ان کا بھی شکریہ کہ اتنا اچھا پروگرام چل رہا ہے، اور قلمکار کے نام سے آپ کا ماشاءاللہ جو تعارف لوگوں کا ہو رہا ہے اور لوگوں تک پہنچ رہا ہے پیغام، بہت اہم بات ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہم طارق صاحب۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ ادب کی جانب یقینی طور پہ آپ کی جو ایک شخصیت کا جھکاؤ ہوا وہ آپ کے والد صاحب کی بھی نسبت سے، چونکہ وراثت میں بعض دفعہ ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ بچپن سے ہی آپ پروان چڑھتے ہیں اس تربیت میں، تو وہ آپ کے اندر وہ ادبی روایات باقاعدہ طور پہ آ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ آپ کی شخصیت کو نکھارنے میں، یہاں تک پہنچانے میں آپ کے والد کا کیا کردار رہا ہے؟ جی ہاں، والد اور والدہ دونوں کا ہی بہت اہم کردار ہے، اور میں نے ان سے انسپریشن لی ہے، اور خاص کر والد صاحب کیونکہ وہ ایک شاعر اور ادیب تھے، تو جو ادب کے کچھ جراثیم اگر اس کو میں عام الفاظ میں کہوں تو وہ اگر کچھ میرے اندر موجود ہیں تو وہ والد صاحب کی ہی تربیت کا نتیجہ ہے، کیونکہ بچپن سے جو ہم نے ادبی ماحول دیکھا اپنے گھر میں، تو وہ ادبی ماحول جو ہے اسی میں مطلب بڑے ہوئے، اسی میں وہ ہم سب میں ہماری شخصیت میں رچ بس گیا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اس زمانے میں جو ہمارا بچپن کا زمانہ تھا، وہ اس کو آپ ایک ادبی دور بھی کہہ سکتے ہیں، اردو ادب کے لیے خاص کر، کیونکہ وہاں ہمارے گھروں میں جیسے رسالے آتے تھے، ادبی رسالے آ رہے ہیں، اخبارات آ رہے ہیں تو اس میں ادبی صفحے آ رہے ہیں، پھر لائبریری کلچر تھا، ہے نا، تو ہم جب گھر میں پڑھتے تھے تو پھر رسالے آتے تھے، بچوں کے رسالے آتے تھے، ہم بچپن میں اپنے جیسے نونہال حکیم سعید مرحوم کا، تو اس طرح ہماری تربیت رہی ہے، تو وہی اثر مطلب اثرات جو ہیں وہ جذب ہو گئے ہیں۔ اب تو یہ دور ختم ہو گیا ہے، اب ایسے کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ یہ دور جو ہے بہرحال ادب چل تو رہا ہے، مگر وہ بات یہی ہے وہ جو پہلے زمانے میں تھی، جو اہم لوگ رہتے تھے، اور ایک گلدستہ تھا ادیبوں شاعروں کا، اور وہ پورا کا پورا ایک گلدستہ غائب ہو گیا ہے، تو ایک بہت بڑا مطلب گیپ آ گیا ہے۔ جی ہاں، تو امید تو رہتی ہے کہ انشاءاللہ مزید اچھے ادب بھی کریٹ ہوگا۔ آپ نے ابھی بات کی نونہال کی اور مختلف ادبی رسالوں کی جو بچوں کے حوالے سے، تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ بچپن میں ہی کوئی کہانی لکھ ڈالی ہو؟ جی ہاں، میں نے بزم طلبہ میں شرکت کرتا تھا، میں ریڈیو پاکستان کا جو پروگرام تھا تو اس میں اکثر ڈرامے بھی لکھتا تھا، اور یہ کہ دوسرے پروگرام جو تھے ان میں شرکت کرتا تھا، کبھی اس میں مذہبی پروگرام بھی ہوتے تھے اور دوسرے اپنے گیت وغیرہ بھی پیش کرتے تھے، تو تھوڑا بہت مطلب بچپن میں اس طرح کا رہا ہے، اور کچھ رسالوں میں لکھا ہے جو اس زمانے میں بہت ظاہر کچی عمر میں جو تھا۔ جی ہے بس۔ تو اچھا، ابھی آپ نے ریڈیو کے ڈراموں کی بات کی، جی تو طارق صاحب ایسا ہے کہ ایک تو ہم ٹی وی پہ ڈرامے دیکھتے تو اس میں گلیمر بہت ساری چیزیں، لیکن میرے والدین بتاتے ہیں کہ جب ریڈیو پہ ہی صرف ڈرامے نشر کیے جاتے تھے تو لکھنے والے کی بھی اس میں بڑی بات ہوتی تھی، اور جو ڈیلیور کر رہا ہوتا تھا، جو کہ صرف صوت اثرات ہوتے تھے، آواز کے تاثرات کے ذریعے آپ نے لوگوں تک پیغام پہنچانا ہوتا تھا، تو کون سا ایسا کوئی یاد ہے آپ کو ڈرامہ ایسا جس کو آپ نے لکھا ہو اور وہ پرفارم کیا ہوگا؟ نہیں، میں نے ریگولر تو نہیں لکھا، مگر میں سنے بہت ہیں اپنے، کیونکہ والد صاحب کے بھی ڈرامے آتے تھے، اسٹوڈیو نمبر 9 کے نام سے آتے تھے، اس میں بے شمار ٹرک ڈرائیور اور دوسرے کئی گیت ڈرامے تھے، اور اس کے علاوہ ایک حامد میاں کے ایک پروگرام آتا تھا تو میرے والد صاحب تحریر کرتے تھے،
اور تو وہ ایسا پروگرام تھا کہ اس کا انتظار رہتا تھا ہر اتوار کو جی صبح 9 بجے. ریڈیو کا زمانہ تھا, وہ ٹی وی کا زمانہ نہیں تھا, ریڈیو کا زمانہ تھا. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اس زمانے میں جتنے بھی لوگ پروڈیوس کر رہے ہوتے تھے اس میں چاہے وہ رائٹر ہو, چاہے وہ پروڈیوسر ہو, یا صداکار ہو, یا اداکار ہو, جو بھی ہے, تو وہ اپنی فل پرفارمنس دیتے تھے, اصلی پرفارمنس دیتے تھے. تو سننے والے کو مزہ آتا تھا, بہت لطف آتا تھا. ایون یہ کہ جب ٹی وی نیا آیا وہ بھی بہت اچھا اس کا معیار تھا, ٹی وی قابلیت کا معیار ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں, اور باقی کریم لوگ ہی سامنے آتے تھے. اب تو طرح طرح کے بہت سخت معیار ہوتا تھا, بہت سخت معیار ہوتا تھا. تو وہ آپ جو آج کل کے دور میں آپ جو دیکھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ معیارات کے تقاضے پورے؟ معیار کی بات کریں تو انحطاط ہے, معیار اب وہ نہیں ہے. اب یہ کہ تعداد پہ زیادہ ہے, کمرشلزم ہے. ابھی ایک صاحب سے یہ ذکر ہو رہا تھا کہ پہلے مطلب یہ کہ معیار ہوتا تھا اور اب کمرشلزم ہے. اب وہ لکھا جا رہا ہے جو عوام کی ریکوائرمنٹ ہے یا جو بیشتر لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے. جو آپ سنانا چاہ رہے ہیں وہ کم لکھا جا رہا ہے, جو لوگ سننا چاہ رہے ہیں وہ زیادہ لکھا جا رہا ہے. بالکل, جو وقت کی ضرورت ہے میرے خیال میں اگر ہم یہ کہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اچھا, آپ کی تعارف شروع بتایا کہ آپ ایک رسالہ بھی نکالتے ہیں, اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. یہ میرا ایک شوق تھا کیونکہ ادبی گھرانے سے تعلق ہے, رسالے پڑھے بھی ہیں, اب بھی پڑھتے رہتے ہیں. تو ابا کا نام رئیس فروغ, میرے والد صاحب کا نام, تو ان کے نام کی نسبت سے ایک رسالہ مطلب شروع کیا ہے جو سیمائی ہے. تو وہ باہر گائے بگائے چھاپتا رہتا ہوں. اور اس میں یہ کہ مجلس مشاورت ہے ہماری, جس میں ماشاءاللہ ڈاکٹر شاداب احسانی صاحب ہیں, صفدر صدیق صاحب, مرزا افتخار حسین صاحب ہیں, اس طرح پروفیسر اشتیاق طالب صاحب ہیں, اور پھر ہمارے جو میرے ساتھ جو ایڈیٹر ہیں وہ راشد عزیز صاحب ہیں, ذکیہ صاحبہ, ڈاکٹر ذکیہ رانی صاحبہ ہیں, اور میرے بچے وغیرہ اس میں مل کے کر رہے ہیں. تو کوشش ہے کہ بہت پذیرائی ملی ہے. اور ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا ناہید اعظمی صاحبہ کا, تو انہوں نے بھی بہت پسند کیا ہے, اور دیگر لوگوں بھی, پروفیسر سر انصاری صاحب کو بہت پسند آیا, بلکہ وہ پوچھتے رہتے ہیں بھائی نیکسٹ کب آ رہا ہے. تو اس سے مطلب تقویت ملتی ہے, حوصلہ افزائی ملتی ہے. تو اس میں آپ نئے لکھنے والوں کو موقع دیتے ہیں؟ جی, نئے بھی ہوتے ہیں, اور جو سینئر لوگ ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں. بس یہ کہ معیار پہ ذرا سا وہ کمپرومائز نہیں کرتے, تو اس لیے یہ کہ کوشش ہے کہ اچھے سے اچھا ادب پیش کیا جائے. اچھا, پہلے تو ابھی ناہید صاحبہ کے پروگرام میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کالج میں باقاعدہ طور پہ مدیر رہی میگزین کی, اور جی ایک تنظیم ہوتی تھی جس میں اردو ادب کو فروغ ملتا تھا, لکھنے کا موقع ملتا تھا. تو جب آپ کے پاس آج تحریر آتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پالشڈ ہیں؟ تعداد کم ہے, جو اگر ہم اس کسوٹی پہ پرکھیں تو اس میں کم ہے تعداد, مگر بہرحال ایک امید ہے کہ لکھ رہے ہیں ادب سے کم جڑے ہوئے تو ہیں. بالکل درست کہا آپ نے. اچھا, اس وقت تو بہت طرح کی تقریبات ہیں, اردو کانفرنس بھی ہوتی ہے 4 روزہ, بہت سارے ایسے ذرائع ہیں کہ ہم آرٹس کاؤنسل سے بھی باہر نکلیں تو اب یونیورسٹیز اینڈ کالج کی جانب اسٹوڈنٹس بڑے مشاعروں کو پسند کرتے ہیں. تو میں اکثر پروگرام میں بات کرتی ہوں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اردو ختم ہو رہی ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پنپ رہی ہے شاید. ابھی تھوڑی امید ہے. نہیں, بہت امید ہے. اور اس کی جیسے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی کتابیں نہیں پڑھی جا رہی. آپ مطلب سنا ہوگا کہ جی کتاب نہیں پڑھی جا رہی, اب تو کتاب نہیں پڑھی جا رہی. آپ ایکسپو سینٹر پہ جا کے دیکھ لیں, جب کتابی میلہ لگتا ہے صحیح تو کتنا بڑا لاکھوں کتابیں وہاں بک جاتی ہیں, اور لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ اسٹال ہوتے ہیں, اور رش ایسا ہوتا ہے کہ اندر جانے کا مطلب مشکل ہوتی ہے, اور جس کو دیکھو کتاب لے کے خرید کے جا رہا ہے. تو یہ مطلب ایک امید تو ہے, اور ماشاءاللہ رچا بسا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں. آپ معیار پہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں, معیار پہ گفتگو کر سکتے ہیں, مگر یہ کہ بھارت پسند کیا جا رہا ہے, اور لوگ پسند کر رہے ہیں کتاب کو, کتاب کی شکل میں ہی پسند کرے جا رہے ہیں, آن لائن نہیں, مطلب PDF میں نہیں. کتاب کی جب خوشبو ہے نا, اس کا الگ ہی وہ ایک الگ, آپ کے ہاتھ میں پینسل ہو, نشان آپ لگا رہے ہیں, جی ہاں, اور وہ کچھ پوائنٹس نوٹ کر رہے ہوں, تو جب تک تو کتاب کو اس طرح پڑھے نہیں, مزہ ہی نہیں. دیکھیں نا, اخبار جو ہے وہ جب تک آپ اوریجنل اخبار ہاتھ میں لے کے نہیں پڑھیں گے, اس کا لطف نہیں آئے گا. چاہے سب کچھ آپ کے نیٹ پہ موجود ہے, مگر اس کا لطف الگ ہے, اس کی ایک خوشبو ہے جو کیا بات ہے, رچی بسی ہے. بالکل درست کہا آپ نے. اچھا, ابھی آغاز میں نے کہا کہ آپ نے ماشاءاللہ 50 سے زائد ادبی شخصیات کے خوش نصیبی ہے میری. بالکل. تو کن شخصیات کے ساتھ آپ کو موقع ملا؟ جتنی ماشاءاللہ شہر کی نامور ادبی شخصیات ہیں, ان میں پروفیسر سر انصاری صاحب بھی ہیں, ڈاکٹر شاداب احسانی صاحب ہیں, انور شعور صاحب ہیں, اور اپنے پروفیسر اشتیاق طالب صاحب ہیں,
اور ریحانہ روحی صاحبہ ہیں، رضیہ سبحان صاحبہ ہیں، بے شمار لوگ، خالد معین صاحب ہیں، اجمل سراج صاحب ہیں، جاوید صبا صاحب ہیں، جاوید صبا ہیں، اور اب یاد تو نہیں آ رہے بھارت. تو کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جتنی شخصیات کے آپ نے انٹرویوز کی ہیں تو اس کو ایک کتاب ہے؟ ارادہ ہے میرا، ارادہ ہے. بالکل میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ یہ تو ایک باقاعدہ طور پہ کام کیا ہے. اچھا، کچھ شخصیات ایسی ہیں جو اب ہم میں نہیں رہیں، وہ بھی میرے لیے اعزاز ہے کہ ایسا چغتائی صاحب کا بھی میں نے بہت محبت کرتے تھے، وہ ہمارے والد صاحب سے محبت کرتے تھے، تو ان کا انٹرویو کیا بھی. شہناز نور صاحبہ بہت خوبصورت شاعرہ، بہت خوبصورت شخصیت. تو اس طرح نور رضا سید صاحب افسانہ نگار، بہت مشہور افسانے، جدید افسانے کے نمائندہ افسانہ نگار، اور کئی لوگ ہیں، انوار مزئی صاحب ہیں، اور بہت سے لوگ جن کے میں نے انٹرویو کیے ہیں، اور ماشاءاللہ لوگ بہت خوش ہوئے، بڑا پسند کیا جاتا تھا. کوئی ایسا یادگار انٹرویو کہ جس کے بعد آپ کو ایسا لگا کہ آپ بڑے متاثر ہوئے ان کی باتیں سن کے؟ ڈاکٹر شاداب احسانی ہیں، ڈاکٹر پروفیسر سار انصاری صاحب ہیں، یہ لوگ مطلب ان سے انٹرویو کیے نہیں ہیں بلکہ ان کا سنا ہے ہم نے. سنا ہے. ہاں، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں طارق صاحب کے جن کو صرف بیٹھ کے سننے کا دل چاہتا ہے. ان کو سنا، ان کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں بولنا بھی مجھے گستاخی لگتا ہے کہ بس سنے جائیں اور لطف اندوز ہوتے رہیں، اتنا مزہ آتا ہے گفتگو میں. بالکل درست کہا. صحافی ہیں آپ. جی. تو مجھے بتائیں صحافت کے حوالے سے اس وقت آپ اب جب سے لے کے اب تک کیا کیا اپنی خدمات انجام؟ میں نے صحافت کے لیے تو ایک تو یہ کہ میں مارکیٹنگ میں بھی رہا ہوں، صحافت اخبار کے جو سپلیمنٹس وغیرہ نکالے ہیں، اور جنگ میں اور جسارت میں. پھر اس کے بعد یہ انٹرویو کا سلسلہ رہا ہے، یہ روزنامہ اوصاف میں اور قومی اخبار میں، جسارت میں انٹرویوز میرے شائع ہوئے ہیں. اور یہ کہ اب یہ کہ اس طرح سے صحافت میں ہوں کہ میں رسالہ نکال رہا ہوں، تو یہ صحافت کا ایک سلسلہ ہے. صحافت کا وہ معیار آپ کو ابھی نظر آتا ہے؟ معیار تو کسی بھی چیز کا نہیں ہے، مگر یہ کہ بہرحال کچھ ہے، یہ بالکل بھی ختم نہیں ہوا، مگر کچھ ہے، اور انہی کی وجہ سے شاید زندہ بھی ہے. صحافت ہو یا ادب ہو یا پھر دوسرے علم ہیں جو. بالکل صحیح کہا آپ نے. بتایا کہ آپ کے والد صاحب رئیس فاروق صاحب جو کہ ایک بہت نامور شخصیت رہ چکے ہیں، اور تو اس وقت کے جو مجالس کے جتنے بڑے نام ہوا کرتے تھے، پھر تو آپ کو ان اکابرین کے ساتھ بھی بیٹھنے کا موقع ملا ہوگا. اصل میں بیٹھنے کا اس طرح نہیں جیسے کہ محفل میں شرکت کرتے ہیں. میں کیونکہ کافی کم عمر تھا، تو جیسے کہ کسی والد صاحب کے ساتھ اگر بیٹھ جائیں تو وہ اس طرح کی شرکت ضرور کی ہے. جیسے کہ قمر جمیل صاحب ایک بڑے شاعر، نقاد اور فلسفی تھے اپنے دور کے، ان کی محفلیں بھی آپ کو یقین پتہ ہوگا کہ لوگ ان کے گھر میں جمع ہی رہتے تھے، اور وہ بولتے رہتے فلسفہ، یورپ کا فلسفہ ہو، انڈیا کا فلسفہ، لگ رہا پتہ نہیں انسائکلوپیڈیا بیٹھا ہوا ہے. ایسے سلیم احمد صاحب تھے، احمد ہمدانی صاحب تھے، ضمیر علی بدایونی صاحب تھے، وزیری پانی پتی. تو اس طرح کے لوگوں میں بہرحال بیٹھے ہیں. اور جب پروفیسر سار انصاری صاحب جب سے ابا کے ساتھ تھے، اور بے شمار لوگ ہیں جن کے ساتھ رہا ہے. تو بہرحال بہت لکی رہے ہم بھی. طارق صاحب ایک بریک کا وقت ہے ہمارا، تو ناظرین آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. تو طارق صاحب ادب کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. میں آپ کے والد صاحب کے حوالے سے واپس دوبارہ سے اس پہ آتی ہوں کہ یہ بہت ان کی تصانیف، تحاریر رہی ہیں. تو کچھ ایسی یادگار کوئی تحریر یا کوئی ایسے مصرے یا کوئی ایسی غزل یا نظم، کچھ اشعار جو کہ آپ ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کر سکیں؟ جی، میں پہلے تو ان کا گیت کے بارے میں بتا دوں. یہ گیت ان کا جو کافی مشہور و معروف ہے، وہ ریشما نے، بلبل صحرا جن کا رقب ریشما نے اس کو گایا تھا، میری ہمجولیاں کچھ یہاں کچھ وہاں. تو وہ اس کو کافی پذیرائی ملی. اور دوسرے یہ کہ ان کا ایک گیت تھا، نغمہ تھا، جو 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران ہی لکھا تھا. اور وہ اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاک فضائیہ کا پہلا نغمہ تھا وہ. تاج ملتانی اور ساتھیوں نے اس کو گایا تھا. شاہی صفت یہ تیرے جواں اے فضائے پاک، ان غازیوں پہ سایہ فگن ہے خدائے پاک. بہت خوبصورت وہ گیت تھا، بہت مشہور ہے.
تو یہ اس طرح میں نے آپ کو کچھ گین. تو پھر پروگرام اور بھی کیے انہوں نے. جھرنے ٹی وی سے بہت سے پروگرام آتے تھے, اس میں جھرنے شعیب منصور پیش کرتے تھے, تو وہ گیت یہ محمد علی شیخی اور عالمگیر اور میناز یہ گیت گاتے تھے. اس کے علاوہ بچوں کے لیے پروگرام ہم سورج چاند ستارے, جسے حامد میر اور سلمہ بیگ صاحبہ اس کو مطلب پیش کرتی تھیں, اور وہ فہمیدہ نسرین پروڈیوسر تھیں, اور اس میں گیت جو ابا لکھتے تھے سارے. وہ کتاب ایک کمپائل ہوئی ہے ہم سورج چاند ستارے کے نام سے. کس نام سے؟ ہم سورج چاند ستارے. گیتوں کی کتاب ہے, بہت خوبصورت گیت ہے. اور وہ سنا کچھ اسکولوں میں مطلب انہوں نے نصاب میں بھی شامل کی تھی. یہ فہمیدہ نسرین صاحبہ نے مجھے بتایا تھا. پھر بزم لیلا کے نام سے 70 میں ٹی وی سے پروگرام آتا تھا, اس میں رونا لیلا گیت گاتی تھیں. میرے خیال میں امیر امام صاحب پیش کرتے تھے, تو وہ سارے گیت ابا لکھتے تھے. اور جہاں تک شاعری کی بات ہے تو رات بہت ہوا چلی ان کی کتاب ہے, اور اس کہیں تو میں کچھ بالکل ہم سننا چاہیں گے. بالکل. تمہارے کوچے سے ہو کر گزرتے رہتے ہیں, ہمارے بس میں ہے جو کام کرتے رہتے ہیں. تراشتا ہے کوئی لمحہ کوئی جادہ نو, پھر اس طرف سے زمانے گزرتے رہتے ہیں. ملا مجھ کو راہ میں ایک نگر جہاں کوئی شخص نہ تھا مگر, وہ زمین شگفتہ سی وہ مکان نہائے سے. میرے کارزار حیات میں رہے عمر بھر یہ مقابلے, کیا کہنے, میرے کارزار حیات میں رہے عمر بھر یہ مقابلے. کبھی سایہ دب گیا دھوپ سے, کبھی دھوپ دب گئی سائے سے. اور فصل تمہاری اچھی ہوگی جاؤ ہمارے کہنے سے, فصل تمہاری اچھی ہوگی جاؤ ہمارے کہنے سے. اپنے گاؤں کی ہر گوری کو نئی چنریا لا دینا. کیا کہنے. میرا بھی ایک باپ تھا اچھا سا ایک باپ, وہ جس جگہ پہنچ کے مرا تھا وہیں ہوں میں. اور ہاتھ ہمارے سب سے اونچے, ہاتھوں ہی سے گلا بھی ہے. گھر ایسے کو سونپ دیا جو آگ بھی ہے اور ہوا بھی ہے. اچھا, ان کا یہ شعر بہت مشہور ہے. عشق وہ کار مسلسل ہے کہ ہم اپنے لیے, عشق وہ کار مسلسل ہے کہ ہم اپنے ایک لمحہ بھی پسنداز نہیں کر سکتے. کیا بات ہے. اور حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے, حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے. آپ مجھ کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اپنے حالات سے میں صلح تو کر لوں لیکن, اپنے حالات سے میں صلح تو کر لوں لیکن, مجھ میں روپوش جو ایک شخص ہے مر جائے گا. کیا کہنے, کیا کہنے. گیتوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. ایک زمانہ تھا, اس کا کوئی معیار, کوئی خوبصورتی, ایک میلوڈی, ایک الگ انداز جو آج تک زندہ ہے. جی. آج بھی کئی پروگرامز ریڈیو پاکستان سے نشر ہوتے ہیں جس میں وہی پرانے گیتوں کا سلسلہ ہوتا ہے, اور لوگ اسی میں اٹریکٹ کر رہے ہیں, اسی حساب سے سن رہے ہوتے ہیں. باقاعدہ طور پہ 2 گھنٹے کے میں نے کتنے پروگرامز ایسے سنے ہیں کہ جس میں کوئی نئے گیت نہیں ہوتے. جی. سارے پروگرامز ریمکس میں بھی وہ آ رہے ہیں, ریمکس میں بھی آ رہے ہیں, کیونکہ وہ اتنے اچھے بن گئے ہیں. اس میں وہ میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ تمام لوگ جو ہوتے تھے, چاہے وہ رائٹر ہو, چاہے وہ پروڈیوسر ہو, موسیقار ہو, صداکار ہو, گلوکار ہو, وہ سب اپنی مطلب انتہائی خوبصورتی سے اس کو پیش کرتے تھے, اور جینون سب کچھ ہوتا تھا. تو اس لیے وہ پروڈکٹ جو بنتی تھی وہ بہت زبردست ہوتی تھی, اور وہ ابھی تک وہی اس کا مطلب یہ کہ کشش ابھی تک باقی ہے, اور اسی کو کاپی کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں, چاہے وہ فلمی گیت ہوں یا غزلیں, نظمیں, گیت ریڈیو ٹی وی کے گیت ہوں, تو وہ انہی کو کاپی کرنے کی کوشش, کیونکہ شہرت اسی سے مل رہی ہے. بالکل درست آپ نے فرمایا. اچھا, بعض لوگ بہت اچھا بولتے ہیں, بعض لوگ بہت اچھی بات کرتے ہیں, کچھ لوگ اچھا لکھتے ہیں, کچھ اچھے سامع اور قاری ہوتے ہیں. یہ بالکل ایک الگ ڈائمنشن ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایک اچھا قاری جب تک نہیں ہوتا تو ایک اچھا رائٹر ابھر کے سامنے نہیں آ سکتا. بہترین بات. اور ایک ضروری نہیں ہے کہ اچھا لکھنے والا اچھا بولنے والا بھی ہو سکتا ہے. بہت اچھی بات. یہ نہیں ہو سکتا. آپ اس سے اتفاق بالکل اتفاق کرتے ہیں. سید ابا نے ہمارا ایک مضمون بھی لکھا ہے قاری کا خوف کے نام سے. اچھا. اس میں ساری یہ ڈسکشن کی گئی ہے کہ قاری کا جو خوف ہے بہت بڑا خوف ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. تو بہرحال یہ آپ نے کی ہے کہ اچھا لکھنے والا ضروری تھوڑی ہے کہ اچھا بولے بھی.
یا اچھا بولنے والا اچھا لکھے بھی. دونوں صورتوں میں یہ ہے, یہ اپنی اپنی خصوصیات ہیں, اور کچھ اس میں مشق بھی ضروری ہوتی ہے اور خدا داد بھی ہوتی ہے, تو دونوں ہی صورتیں ہوتی ہیں. بہرحال میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں گو کہ اتنا تجربہ نہیں ہے, مگر میں نے طارق صاحب ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو لکھنا نہیں جانتے لیکن ان کی جو حس ہے سمجھنے کی اور پڑھنے کی اور اس مضمون کو اس لیول تک لے کے جا کے آگے ڈیلیور کرنے کی یا سمجھ کے کسی کو بتانے کی, وہ اتنی اعلیٰ ہوتی ہے کہ جن کی وجہ سے آپ شاعر یا مصنف. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, صحیح کہہ رہی ہیں. یہ اپنی اپنی خصوصیات ہیں. اور احمد ہمیش جو مرحوم شاعر بھی تھے, نقاد بھی تھے, بہت معروف شخصیت, اینجلا صاحبہ کے والد جو ہیں, انہوں نے ایک مشہور معروف شخصیت کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ جب اسٹیج پہ گئے تو وہ ویسے بہت بڑے نقاد معروف ہیں, تو وہ جب اسٹیج پہ فرسٹ ٹائم گئے تو وہ گھبرا کے گر پڑے. اچھا. یعنی ان میں وہ فیس کرنے کی وہ طاقت نہیں تھی, یا بہرحال وہ تھا. تو یہ وہی خصوصی, لکھیں گے تو وہ بہترین, مگر جب فیس کرنے پہ آئے تو وہ گر پڑے. تو یہ اس طرح کی مثالیں ہیں, اور جس میں سب کچھ ہو وہ تو پرفیکٹ ہوتا ہے انسان. تو ہم بیچ میں بریک میں بات کر رہے تھے آپ کی مسز کے حوالے سے. جی. تو آپ نے بتایا کہ اس وقت وہ موجود نہیں ہیں. جی ہاں. کچھ ان کے حوالے سے آپ کچھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے تو پلیز. جی ہاں, وہ بہت بڑا سانحہ ہے میری زندگی میں کہ وہ ساتھی بچھڑ گئے. ہماری بیگم صاحبہ ہیں, میری وائف, وہ 2019 میں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی, اللہ تعالیٰ کی مرضی. تو بہرحال وہ ایک برجستہ ایک چیز, کچھ میں نے لکھا ہے اس میں, کوئی شاعری اس کو آپ نام نہیں دے سکتے, پتہ نہیں کیا چیز کہیں اس کو. بہرحال وہ چند الفاظ, چند لائنیں ہیں جو میں نے ان کی یاد میں یا اس میں ان کے محبت میں تحریر کی تھی, وہ میں سننا چاہوں گی. بالکل, ہمارے ناظرین بڑی محبت. تو اس کا میں نے عنوان رکھا ہے 36 برس. 36 برس. جی. یہ تو کھا لو یہ نہیں کھاؤ, یہ تو کھا لو یہ نہیں کھاؤ, جاؤ جا کر لیٹ جاؤ. یہ تو کھا لو یہ نہیں کھاؤ, جاؤ جا کر لیٹ جاؤ. دیکھ لو سردی بہت ہے, دیکھ لو سردی بہت ہے, بے سبب نہ باہر جاؤ. یوں ہی درس زیست سن کر بیت گئے 36 برس. یوں ہی درس زیست سن کر بیت گئے 36 برس. کہاں گئی وہ میری ہمدم, کہاں گئی وہ میری زیست. آج آفس میں دیر لگے گی, کام بہت سے نمٹانے ہیں, شاید کھانا باہر کھاؤں, تم تو وقت پر ہی کھا لینا. اب یہ باتیں کس سے کروں گا, اب یہ باتیں کس سے کروں گا. کہاں گئی وہ میری ہمدم, کہاں گئی وہ میری زیست. کتنے خواب تھے مل کر دیکھے, کتنے خواب تھے مل کر دیکھے اور تعبیریں بھی دیکھی تھی. کتنے خواب تھے مل کر دیکھے اور تعبیریں بھی دیکھی تھی. اب جو تشنا خواب ہیں رہتے, ان کی بھی تعبیریں ہوں گی. کیا کہنے. اب جو تشنا خواب ہیں رہتے, ان کی بھی تعبیریں ہوں گی. کیسے میں دیکھوں گا تنہا, کیسے میں برتوں گا تنہا. کہاں گئی وہ میری ہمدم, کہاں گئی وہ میری زیست. لبنہ طارق نام تھا ان کا. لبنہ طارق صاحب. بس یہ دیکھیں قدرت کا کتنا یہ کمال کا نظام ہے کہ یہ دنیا ہزاروں برس سے چلی آ رہی ہے, اور سب کو معلوم ہے کہ ہم نے بھی ایک چلے جانا ہے, مدت تک رہنا اور چلے جانا ہے. لیکن بحیثیت انسان ہم اس حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کر پاتے. مجبوری ہے, تسلیم تو کرنا ہی پڑتا ہے, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی جو مصروفیات اور جیسے رشتے رکھے ہیں ہمارے, کہ آدمی ان معاملات میں مصروف رہتا ہے اور اپنے رشتوں میں مصروف رہتا ہے, بچے ہیں اور دیگر جو معاملات ہیں, معاملات زندگی جنہیں کہیں, تو وہ مصروفیت جو ہے وہ اس میں اس کا یہ جو غم ہے جانے کا, وہ اس میں دب کے رہ جاتا ہے, گو کے رہتا ہے نہیں. مرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے, ایک سوچ ہے اور سناٹا ہے. واہ واہ, یہ بھی والد صاحب کا شعر ہے. کیا کہنے. تو یہ تو ہے, مگر جو مصروفیات اور
دیگر اس میں فکر معاش ہے انسان کو, جی فکر معاش ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اس نے اس چیز کو دبا کے مصروف. اگر وہ ہم غم لے کے بیٹھ گئے تو ہم شاید گھر سے قدم بھی باہر نہ نکالیں اگر وہ غم ہو تو. بالکل درست کا. اچھا آپ ممبر ہیں آرٹس کاؤنسل آف جی پاکستان میں پریس کلب کا بھی ایسوسیٹ ممبر ہوں, اور یہ ان کا آرٹس کونسل کا بھی. تو مختلف قسم کی تقاریب ہوتی ہیں وہاں پہ اور نشستیں ہوتی ہیں, تو آپ کس کس کا حصہ ہیں؟ اصل میں جاتا ہوں مگر کم جاتا ہوں, کچھ میری اپنی کاروباری مصروفیت بھی ہے, تو جانا ہوتا ہے. میں شاہ صاحب بہت کام کر رہے ہیں مگر ان کو دیکھتا ضرور ہوں, فیس بک پہ ان کے پروگرام دیکھتا ہوں, اور جانا وہ کہ کم ہوتا ہے. مگر ایک آئیڈیل آرٹس کونسل جو ہے وہ انہوں نے بنا دی ہے, کیونکہ پہلے ہم جاتے تھے, آج سے 20 سال پہلے 15 سال پہلے, تو وہ سناٹا ہوتا تھا, پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ آرٹس کونسل ہے, خالی کمرے ہیں, خالی گراؤنڈ ہیں. اب پتہ چلتا ہے رونق ہی رونق ہے, ڈیلی روزانہ کے لوگ بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی پروگرام ہو رہے ہیں. ایک وقت میں 3 4 پروگرام ادبی ہو رہے ہیں, اور پھر دوسرے دیگر فنون لطیفہ کے پروگرام سارے جو کیا ہے. تو یہ تو مطلب اس کو اب بہت زیادہ اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, اور لوگوں میں پسند کیا جا رہا ہے. ابھی 4 روزہ جو اردو کانفرنس ہوئی جو ہوتی رہتی ہے, جی تو اس میں میرا بھی جانے کا اتفاق ہوا اور میں جاتی ہوں باقاعدہ طور پہ. تو دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے, پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں, یہ ایسا لگتا ہے جیسے پورا کراچی ہے. جی تو اس سے پھر تقویت ملتی ہے نا طارق صاحب, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اردو ادب ابھی بھی زندہ ہے, لوگ محبت کرتے ہیں؟ جی ہاں, بہت زیادہ. اس میں آرٹس کونسل ہو گیا, پریس کلب ہو گیا, اور دیگر غالب لائبریری جیسے ہے وہ, مگر اس پہ توجہ کم ہے. میں نے بہت پروگرام کیے ہیں غالب لائبریری میں, ارینج کیے ہیں اپنے بزم رئیس فروخت کے نام سے میں کرتا تھا. اور بھی مقامات ہیں جیسے یونین کلب ہے, فاران کلب میں نے کیا ہے. شکیل عادل زادہ کو اعزاز ملا تھا صدارتی ایوارڈ, تو وہ میں نے ان کے اعزاز میں کیا تھا. رؤوف پاریک صاحب اور شکیل عادل صاحب زادہ دونوں پہ. میرے خیال میں رؤوف پاریک صاحب تو اسلام آباد میں آ گئے, ابھی سنا آ گئے. تو وہ ان دونوں کو ملا تھا, تو میں نے ان کے اعزاز میں فاران کلب میں کیا تھا. پھر نصیر ترابی صاحب مرحوم جی ہاں, ان کے زیب اسخار صاحب اور سب لوگ آئے تھے وہاں. یونین کلب میں ان کی ایک کتاب آئی تھی, تو اس پہ ہم نے پروگرام کیا. پھر خالد معین کی کتاب ہے, شبی فاروقی مرحوم جو گیت نگار تھے, بہت بڑے گیت نگار, 2 مشہور ہیں, ایک نگار صحبائی اور شبی فاروقی, دونوں کے گیت بہت مشہور ہیں. تو وہ ان کے اعزاز میں ہی پروگرام کیا تھا جب وہ حیات تھے. اب امریکہ میں ان کی انتقال ہو گیا ہے. تو اس طرح یہ کہ مصروفیت رہتی ہے, اور یہ پروگرام اگر ہوتے رہیں, نشستیں ہوتی رہیں, کیونکہ کراچی میں ایک بیڈ لک یہ رہی کہ کچھ عرصہ ایک گیپ آ گیا, 15-20 سال کا اس کو کہہ لیں آپ, یا 10 سے 15 سال کا گیپ آ گیا, بالکل سناٹا. تو اس کے بعد یہ تقریبات شروع ہوئیں, اور اس میں آرٹس کونسل کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بڑا کردار ہے, گہما گہمی برقرار رہے گی. طاہر صاحب ایک وقفے کا وقت ہے, تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے, ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم واپس آ چکے ہیں, اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. طارق صاحب, ادب کے حوالے سے, اردو کے حوالے سے بات چل رہی تھی, آپ کے والد کی شاعری کے حوالے سے بات چل رہی تھی. میں جاننا چاہوں گی کہ گھر سے ہی آپ کو تربیت ملی, موٹیویشن بھی وہیں سے, لیکن والد صاحب کے علاوہ پیچھے دور میں بہت بڑے بڑے اکابرین بھی گزرے ہیں, بالکل کلاسیکل دور میں کسے پڑھنا پسند کرتے؟ میر تقی میر. میر تقی میر کو ظاہر ہے کہ وہ تو ایک آئیڈیل ہیں بہت بڑے. ان کو پھر حسرت معانی, الطاف حسین حالی, جو بڑے نام ہیں ماشاءاللہ. پھر آپ کے نثر نگاروں میں محسن آزاد ہیں, شبلی نعمانی ہیں, اور پھر ڈپٹی نذیر احمد ایک بہت بڑا, مطلب ڈرامے کو, جس ناول کو جو رنگ دیا ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے, جی بالکل, آج تک ان کی اس پہ فلمیں بنائی جاتی ہیں. وہ دور تھا. ہر دیشن میں ادب کا تعلق بھی دور سے ہوتا ہے, اور وہی ادب کامیاب ہوتا ہے جو اپنے دور سے جڑا ہوا ہو, اپنے زمانے سے جڑا ہوا ادب ہے. وہی مطلب یہ کہ قبول عام بھی ہوتا ہے اور کامیاب بھی ہوتا ہے. اب ہم اگر آج لکھیں اور پرانا, یا تو ایک ڈرامے کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے, وہ دوسرا ویسے اگر ہم لکھیں تو وہ پسند نہیں کیا جائے گا. وہ آج کے دور کے کوئی لکھنا پڑے گا آپ کو. وہ آپ کا جو شاعری ہو, نثر ہو, تو
تو اس میں یہ کہ وہ زمانہ بولتا ہو تو پھر آدمی کامیاب ہوتا ہے. وہ نثر یا شاعری جو بھی ہے وہ کامیاب کہلائے گی. وہ ابھی ڈپٹی صاحب کے بارے میں آپ نے بات کی تو مرات العروس, جی جی, مطلب آج کے دور میں بھی کتنے ڈرامے بن چکے ہیں, کتنی فلمیں بن چکی ہیں, لیکن وہ بات نہیں آتی, اور اس کو بھی کہیں نہ کہیں سے کے اقتباسات کو ملا کہ کوئی نہ کوئی نیا تشکیل دے دی جائے. بیس وہی ہوتی ہے, بیس وہی ہے. بالکل بالکل درست کہا آپ نے. مولانا شبلی نعمانی صاحب کا نام دیا, ارے محمد حسین آزاد صاحب, یہ ہمارے مطلب ایسیٹس ہیں, ہمارے اثاثہ ہیں یہ اردو ادب کا. یہ مطلب جو اردو ادب اگر اس وقت اس پوزیشن میں ہے تو اس میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے. بالکل. اسی طرح افسانہ نگار میں آپ دیکھ لیں تو جیسے منٹو ہے تو انٹرنیشنل اس کو مانا جاتا ہے. منٹو نے جو وہی میں نے کہا نا دور کو لکھنا ہے, دور کو لکھنا. اب اس نے کچھ مخصوص ایریاز کو لکھا ہے تو اس لیے وہ اس کے کچھ الزامات لوگوں نے لگائے. اچھا, منٹو جب لکھنا شروع ہوا پاکستان کی تحریک اور اس کے بعد آزادی کا زمانہ تھا, تو وہ پوری اس کی پورا کلچر آ گیا, پورا کلچر اس کے اندر ہے, تاریخ آپ پڑھیں افسانے, اصل میں افسانے پڑھیں گے آپ کو تاریخ پڑھ رہے ہیں آپ, یہ ہے. اور جو جینون لکھنے والے ہیں وہ پھر اس میں جو لکھتے ہیں تو آپ کو وہ اثر بول رہا ہوتا ہے, وہ زمانہ بول رہا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے ہاں بھائی یہ مطلب یہ اس زمانے کی چیز ہے. بالکل ایسے ہی. وہ منٹو کا مجھے ایک ڈرامہ یاد ہے, چھوٹا سا افسانہ, کالج میں آج بھی وہ پڑھائے جاتے ہیں کہ وہ نیا پاکستان جب بنا تو وہ صبح میں اٹھ کے سمجھ رہے تھے کہ کوئی نئی چیز دیکھنے کو ملے گی, نیا سورج ابھرے گا. تو اس نے اپنے افسانوں کے ذریعے جس طرح کے اس وقت کے منظر کشی جس طرح کی, لوگوں کے جذبات کا جس طرح سے اس نے اظہار کیا, تو وہ میرے خیال میں آج بھی زندہ ہے. اور اس کے لیول کا میں نہیں لیول کا نہیں, مطلب وہ مطلب ایک مثالی چیزیں ہوتی ہیں, اس کو سامنے رکھ کے لکھا جا رہا ہے. وہ مطلب وہ جڑیں ہماری ہیں, جو ہمارے اثاثے ہیں, وہ ظاہر ہے وہ جب بھی آپ لکھیں گے کچھ نہ کچھ رنگ آ جائے گا. کسی میں حالی کا رنگ آ گیا تو کسی میں حسرت موہانی کا آئے گا, کسی میں میر کا, کسی میں غالب کا, کسی میں اقبال کا. تو ادھر افسانوں میں آپ چلے جائیں تو منٹو کا آئے گا, راجندر سنگھ بیدی کا آئے گا, یا اپنے لحاف علی جو ہے اس میں چغتائی کا آئے گا. مطلب یہ اس طرح رنگ آتا ہے. بالکل. اچھا, یہ عمومی خیال پایا جاتا ہے کہ نوجوان نسل کو اگر اردو سے قریب کرنا ہے تو آسان زبان میں, جیسے کہ میر امن دہلوی صاحب نے ایک آسان اردو کا کانسیپٹ ہے وہ دیا, اس سے پہلے تھوڑی مشکل طرز عمل تھا اردو کا. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دل میں اترنے کے لیے آپ کو آسان لفظوں میں بات کرنی چاہیے؟ دیکھیے, وہ میں نے کہا نا کہ جو دور ہے آپ کا, اس دور کی زبان لکھی جائے گی تو وہ آسان ہی لگے گی. اگر اپنے آزاد صاحب نے اپنے زمانے میں لکھا ہے تو وہ زمانے میں آسان تھی, وہ اس زمانے کی بولی تھی. وہ آج جو لکھا جائے گا وہ آج کی بولی ہوگی. تو کوشش یہی کریں کہ جو آپ کا زمانہ ہے اس حساب سے اس کو آپ لکھیں. اچھا, جدت پسندی کو عمومی طور پہ جو روایتی لوگ چلے آ رہے ہوتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے, وہ پسند نہیں کرتے, جبکہ آپ کو جگہ دینی چاہیے. بالکل دینی چاہیے. جدید شاعری ادب میں جو ہے نا وہ ایک طریقے سے حریف رہے ہیں روایتی والے اور جدت پسندی کو اختیار کرنے والے. وہ ویسی حریف ہونا جو ایک الگ, مگر یہ کہ بہرحال اب جدید ادب ختم تو نہیں ہوا. جدید ادب ختم تو نہیں ہوا. جدید اب بھی پسند کیا جاتا, ابھی بھی لکھا جا رہا ہے, اور اگر روایتی ہے تو روایتی بھی لکھا جا رہا ہے. تو اپنی پسند ہوتی ہے. اور یہ نہیں, آج کوئی صنف اگر ختم ہو گئی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ختم ہو گئی ہے. اگر ختم نہیں, نثر نظم ابھی بھی لکھی جا رہی ہے, لیکن وہ سمجھے کہ اس کو تو اردو میں کوئی درجہ دیا ہی نہیں جاتا تو اس کو شاعری نہیں مانتے تھے, مگر ابھی تک لوگ لکھتے ہیں, ہے نا. ابھی اب ماشاءاللہ انور سنرائے جو ہیں, کتنی افضال احمد سید ہیں, عذرا عباس ہیں, تنویر انجم ہیں, دوسرے یہ لوگ بڑے نام ہیں نثر نظم کے, لکھ رہے ہیں یہ لوگ آج کل. اور اسی طرح نثر پارے زیب اسکار حسین کے اگر آپ افسانے پڑھیں, ان کا ناول بھی ایک ماشاءاللہ اس میں قصوال شائع ہو رہا ہے. تو تجریدیت ہے اس کے. بالکل صحیح کہا. اچھا, اردو لغت باقاعدہ طور پہ مختلف الفاظ جو ہے وہ شامل کرتی رہتی ہے, تو اس دور میں آپ کو لگتا ہے کہ اردو لغت کی ڈکشنری میں کوئی واضح طور پہ کوئی اچھا اضافہ ہو سکتا ہے جو آئندہ آنے والے 20-25 سالوں میں ہم سمجھ سکیں کہ جی کچھ ایڈ ہوا ہے؟ نہیں, اضافہ تو روز بروز ہوتا ہے. اس کو مطلب یہ کہ پبلش کرنا ایک الگ بات ہے, مگر اضافہ آپ کی بولی میں, آپ کی زبان میں روزانہ ہی کے اس پہ ہو رہا ہے. ہر دور کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں. جیسے الفاظ پرانے الفاظ ہیں, الفاظ مرتے بھی ہیں, الفاظ پیدا بھی ہوتے ہیں, الفاظ بوسیدہ بھی ہوتے ہیں. جیسے میں نے ان کی کتاب ہے نا بوسیدہ الفاظ, اپنے خواجہ رضی حیدر صاحب کی کتاب ہے. تو اس طرح مطلب الفاظ جو ہے وہ بھی زندگی رکھتے ہیں. تو جو پرانے الفاظ ہیں, میرے والد صاحب نے اپنی شاعری انڈیا سے جب تقسیم آئے تھے, جب سے شاعری کر رہے تھے انڈیا سے کرتے کرتے,
82 में उनकी डेथ हुई। और जब उन्होंने किताब मुंतखब की अशार की, गज़लों की, तो वो इतनी छोटी। मैंने कहा आजकल के नए नए शायर इतनी मोटी मोटी किताबें शाये कर रहे हैं, आप इंडिया से लिखते आ रहे इतनी सी किताब। कह बेटा बात यह है कि वो तमाम कलाम जो मैंने रिजेक्ट कर दिया है वो ऑब्सलीट हो गया है। सही, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं पढ़वाना उसको। हाँ। जो वक्त ही नहीं, उसका वक्त नहीं है, ख़त्म है वो। तो ये हिम्मत की बात होती है। सही कहा आपने। अच्छा, ये भी बड़ी बात है, आजकल हर नए आने वाले आप शायर को देख लें या मुसन्निफ को देख लीजिए, 500 पेजेस की किताब से तो कम मंजर यहाँ पे आनी नहीं है। और अगर आप उसमें से कुछ अखज़ करना चाहें, निकालना चाहें, गालिब को देखें, गालिब ने कितने लिखे। हाँ। इतना छोटा सा दीवान है उसका, लेकिन वो फिर भी गालिब है, अभी तक गालिब है, सब पे गालिब है। तो तादाद नहीं, मैयार की बात होनी चाहिए। वैसे हर दौर के जो भी मुसन्निफीन या शूरा कराम गुजरे हैं तारिक साहब, हर के अपनी एक अलग पहचान है। जैसे आपने मीर तकी मीर का नाम लिया, वो एक अलग कैटेगरी है, गालिब की एक अलग, गालिब है, इकबाल आ गया उसके बाद, दर्द की एक अलग कैटेगरी है। इकबाल के हवाले से बात करें तो अपनी इकबाल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इकबाल ये कि बहुत खूब बड़ा शायर, ज़ाहिर है उनके बारे में कुछ कहना, सूरज को चिराग दिखाना है। और जो कहना चाहिए, हमारी जो कौम सो रही थी, अगर उसको जगाया है तो इकबाल के कलाम ने जगाया है। और वो उनकी शायरी देखें, या फिर मर्द मोमिन का उन्होंने दिया, फिर खुद ही पे दिया, फिर शाहीन जो उनकी अलामात हैं, वो उन अलामात को आप देखें, फिर शिकवा और फिर उसका जवाब शिकवा। तो ये अल्लामा इकबाल के बहुत बड़े काम है, बहुत बड़ा एहसान है जो उस अल्लामा इकबाल ने कौम पे किया है। और हम तो बचपन में लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, तो उसको तो नज़रअंदाज किया ही नहीं जा सकता। और नज़में जो हैं उनकी पहाड़ और गिलहरी है ना, और बेशुमार हैं उसके बच्चों के हवाले से, बड़ों के हवाले से, हर कैटेगरी। अभी आप बस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आपकी बात से याद आया, आपने शाहीन के कॉन्सेप्ट की बात की, तो इकबाल की शायरी से इससे पहले मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने शाहीन और करगिस का एक कॉन्सेप्ट दिया। दोनों परिंदे, शाहीन का जहां और है, करगिस का जहां और है। तो जब दोनों हवा में उड़ते हैं तो एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने कितनी खूबसूरत इसकी बात को वाज़ेह किया कि शाहीन परवाज इसलिए करता है कि बुलंदियों पे जाए, और करगिस परवाज इसलिए करता है कि उसको जमीन पे मुर्दा जानवरों की तरह। वाह देखें ना, अब उसमें दूसरा शेर जावेद नामा में है कि वो हुई ना जाग में पैदा, वो जाग के हवाले से कौवा, हुई ना जाग में पैदा, बुलंद परवाजी खराब कर गई शाही बच्चे को सोबत जाग। वाह तो क्या बात है, ये बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं। दिगर दाना है राज आयत के नायत, सरामद रोजगार ही फ़कीर है, दिगर दाना है राज आयत के नायत। इकबाल का शेर फारसी में। तो भैया इकबाल पे वक्त नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत है। तारिक साहब, बस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है हमारे, जाते थे कोई पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे जिगर साहब। और दूसरे ये कि उर्दू अदब के हवाले से आपने बात की है, माशाल्लाह बहुत अच्छे सवालात आपने किए। और मैं यही चाहूँगा कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो अपने जो बुज़ुर्ग शोरा और अदीब हैं, अदबा हैं, उनको पढ़े। और एक अपनी जो तालीम आप हासिल कर रहे हैं वो हासिल करते रहें, मगर उर्दू अदब से रिश्ता जोड़ के रखें। उर्दू अदब से रिश्ता जोड़ के रखेंगे तो आपको आपकी ज़िंदगी में चेंज महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि माशरे को कैसे परखना है, आपको अपने दूसरे मतलब रिश्तों को कैसे परखना है। तो मैं समझता हूँ कि उर्दू अदब से रिश्ता जोड़ना चाहिए। और अगर कुछ तख्लीकी आप चाहते हैं कुछ लिखना तो लिखें, तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। बहुत शुक्रिया तारिक साहब कि आप आज हमारे प्रोग्राम में बड़ी मोहब्बत, बहुत नवाजिश। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जाते जाते तारिक रईस साहब ने एक पैगाम दिया नौजवान नस्ल के लिए कि आप अपनी तालीम भी जारी रखें, लेकिन आपने उर्दू अदब से मोहब्बत भी साथ साथ में बरकरार रखनी है। तो अगले प्रोग्राम में हम फिर नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।